اس کی مثال نہیں ملتی ہے جس طرح سے آپ اپنے رشتوں کا اور ان سے جڑے ہوئے رشتوں کا احترام کرتے ہیں. جس کا اتنا احترام کرنا ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کا حق مار سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو تو حق دے دیں اور بیٹیوں کا حق کو یقینی نہ بنائیں. بی بی حلیمہ جو تھیں، انہوں نے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. ٹھیک ہے، بے پناہ آپ احترام کرتے تھے آپ ان کا، یعنی کہ اپنی والدہ ہی آپ کی دودھ پلایا تھا نا انہوں نے آپ، ان کی صاحبزادی کا بے پناہ احترام کرتے تھے. اور ایک موقع پہ یعنی کہ ان کے قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آئے اور آپ نے دائی حلیمہ کی وجہ سے اور ان کی صاحبزادی کی وجہ سے ان کے ساتھ بہت شفقت فرمائی. ٹھیک ہے، تو رشتے اگر یہ سب اچھا، یہ تو خیر اس کے اندر کئی چیزیں ہیں. آقا کی عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزاداری ہے، لیکن آپ کا بڑا پن ہے کہ جو بھی رشتہ یعنی کہ جس سے آپ کا رشتہ ہے اور جن سے آپ کا رشتہ ہے اور ان کا بھی جن سے رشتہ ہے ان کا بھی آپ احترام کرتے تھے. یہ بڑا پن ہے، یہ وزاداری ہے، یہ میگنانیمیٹی جسے کہتے ہیں نا، کہ بہت ہی یعنی کہ جو یعنی کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے جس طرح سے آپ اپنے رشتوں کا اور ان سے جڑے ہوئے رشتوں کا احترام کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب مگر اس کے اندر جو دوسری چیز ہے وہ اب آپ دیکھتے جائیے کہ خواتین کا احترام آپ کو جگہ جگہ نظر آئے. اپنی والدہ کا احترام ہم نے ڈسکس کیا، دائی حلیمہ کا احترام جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، ان کی صاحبزادی کا احترام ان کی وجہ سے، چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا. ایک انتہائی شفیق ہستی جو ہے، جو اپنے تمام رشتوں کا احترام کرتی ہوئی، ان پہ شفقت کرتی ہوئی، پیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے نا. مطلب آپ جب ان کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھیں تو آپ کے جتنے رشتے ہیں، خاص طور پہ جو گھر کے رشتے آپ کے ہیں نا، ابھی باہر کے نہیں ہے تو چار دیواری کے رشتے ہوتے ہیں نا، والدہ سے آپ کا سلوک، جو خاتون دودھ پلاتی تھیں ان سے آپ کا سلوک، جو ان کی صاحبزادی تھیں ان سے آپ کا سلوک، یہ کس قدر خوبصورت باتیں ہیں. یہ واقعہ آپ پڑھیں، اس قدر آپ کو یعنی کہ احترام، پیار، اور آپ کہتے ہیں کہ یار سبحان اللہ کیا رویے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اماں خدیجہ اہلیہ جو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری ماں، ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، یعنی کہ بی بی خدیجہ کے وصال کے بعد بھی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ اماں خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں، آپ اماں خدیجہ جب وصال پا گئیں اس کے بعد بھی آپ ان کی سہیلیوں کو، گھر میں کو اگر گوشت آتا تھا یا کوئی اچھا سامان کسی وقت آتا تھا، ان کی سہیلیوں کو تحفہ بھیجا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ میری اہلیہ سے جڑے ہوئے وہ لوگ ہیں. کس قدر احترام. اور ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، ایک واقعہ ہے، بہت مطلب حیران ہی رہ گیا میں وہ پڑھ کے. وہ ساری سیرت ہی آپ کو حیران کرتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت احترام سے، بہت شفقت سے، بہت یعنی کہ کسی کی بات جو ہے وہ سن رہے ہیں. وہ خاتون آئی تھیں اور بہت آپ نے ان کی بات جو ہے بہت جیسے کہ بہت شفقت سے، توجہ سے، سبھی کی خیر. یہ آپ کا اوور آل بھی آپ کی شخصیت کا یہ یعنی کہ پہلو تھا کہ آپ ہمیشہ ہر ایک کی بات، مخاطب کی بات بڑے غور سے سنتے تھے. ان کی بات بھی بہت غور سے آپ نے سنی، اور اس کے بعد وہ چلی گئیں. تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کو پوری طرح ان سے آشنا نہیں ہوں، مگر میں نے ان کو خدیجہ کے پاس آتے جاتے دیکھا. تو آپ ذرا اندازہ کیجئے رشتوں سے جڑے ہوئے رشتوں کے احترام کا، کہ جو خاتون صرف اماں خدیجہ کے پاس آتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوری طرح جانتے بھی نہیں تھے، مگر صرف اس لیے کہ ان کی اہلیہ کے پاس وہ خاتون آتی جاتی تھیں. اور جیسے ہوتا ہے کہ بھی دیکھا ہوتا آپ نے کہ اچھا بھائی مطلب میری اہلیہ کو یہ جانتی ہیں، صرف اس وجہ سے. اب آپ دیکھیں کہ ساری اس میں آپ کو وزاداری نظر آتی ہے، ایک بے پناہ خوبصورت ایک اعلیٰ رویہ نظر آتا ہے، اور تمام جو احترام ہے وہ آپ کو خواتین کے لیے نظر آتا ہے. یہ ساری خواتین ہیں جن کا کس قدر احترام کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ آپ کو، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، حاتم طائی کی صاحبزادی. حاتم طائی کی صاحبزادی جب آپ کے دربار میں تشریف لائیں تو آپ نے چادر جو ہے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی. اب میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی یہ سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہونی چاہیے کہ خاتون کا کتنا احترام آپ کو کرنا ہے. اچھا، اور یہ بھی دقت نہیں ہونی چاہیے پھر یہ آپ کو سمجھنے میں کہ جس کا اتنا احترام کرنا ہے، کیا آپ ان میں سے کسی کا حق مار سکتے ہیں؟ مجھے آپ خود جواب دیجئے کہ اگر کوئی شخص جنرلی
آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، عشق کا دعویٰ کرتا ہے اور سیرت پر عمل کرتا ہے، اور یہ جان لیتا ہے کہ آقا ان رشتوں کا کتنا احترام کرتے تھے، تو کیا ان میں سے کسی رشتے کا بھی کوئی حق اگر ہوگا دنیاوی طور پہ، مٹیریل اگر کوئی اس کا حق ہوگا، تو کیا ممکن ہے کہ آپ کو چاہنے والا شخص جو ہے وہ اس کے بعد وہ حق مار سکے اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، یا اپنے کسی اور اس کا؟ تو وہ تو اضافی ہے، یعنی کہ عام آدمی کا بھی حق نہیں ماننا ہے، مگر جو آپ کے ساتھ جو خواتین ہیں، آپ دیکھیں نا خطبہ حجۃ الوداع جو ہے آخری خطبہ، وہ ایک تاریخی خطبہ ہے، وہ چارٹر ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، انسانیت کا وہ چارٹر ہے۔ اس کے اندر خاص طور پہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی کچھ مطلب وہ حدیث ہی ہوئی نا، آپ کی چونکہ فرمان ہے وہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی خواتین کے حوالے سے بہت یعنی کہ تنبیہ کرتا ہوں کہ بہت ان کے ساتھ معاملات میں احتیاط برتنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی ان کے سارے حقوق دینے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ ان کی تعلیم کا حق ہے، ان کے جائیداد کا ان کا حق ہے، جو شریعت نے حقوق طے کیے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے دینے ہیں۔ اور کیا احتیاط کے حوالے سے بات کی گئی؟ یہی بات کی گئی نا کہ جتنے بھی حقوق ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے ان کو دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ آئیے کہ اب پھر جو بی بی فاطمہ کے ساتھ جو صاحبزادی کے ساتھ آپ کا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس کو آپ دیکھیے کہ آقا جب کس قدر خوبصورت رشتہ ہے، کس قدر خوبصورت تعلق ہے۔ جب آپ آتی تھیں، اب صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں، مگر آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یار یہ کوئی ہم کیوں نہیں اس سے سیکھتے ہیں؟ ہمیں اب کوئی شخص جو اگین میں پھر کہتا ہوں کہ بھئی آقا سے محبت کرتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے اور عشق کرتا ہے، اور جب وہ یہ پڑھے گا، یہ جانے گا کہ بھئی آقا اتنا پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، پیار اور شفقت کی اس کی بنیاد ہے نا، تو اب ایسا شخص کیسے حق مار سکتا ہے؟ یعنی کہ آپ سے محبت کرنے والا شخص جو یہ جان لے گا کہ حضور یہ کرتے تھے، تو ایسے شخص کو اگر کوئی شخص پھر بھی اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے گریبان میں جھانکے اگر اس نے اپنی بیٹی کا حق نہیں دیا ہے، یا کسی بھائی نے بھی اگر حق مارا ہے۔ میں اصل میں یہ اپنی بات کو یوں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حق مارنے والی بات ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب دین اسلام میں خواتین کے احترام کی اور ان کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ دیکھیں نا کہ آقا جب تشریف لے جاتے تھے شہر سے، کسی کام سے باہر جاتے تھے، تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ سے آپ ملتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ سے ملا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ بیٹیوں سے یہ تعلق ہونا چاہیے آپ کا۔ جب ہم آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے، تو جب ہم عمل کریں گے اور اس بات کو سمجھیں گے، تو کیا اس کے بعد ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو تو حق دے دیں اور بیٹیوں کا حق کو یقینی نہ بنائیں؟ تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس بات کو مرنے سے پہلے یقینی بنانا چاہیے کہ میری بیٹی کے ساتھ میرے بعد ایسا نہ ہو، چونکہ میں اس معاشرے میں رہ رہا ہوں نا جس میں یہ سب ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، سارے پیغامات آپ کو اسی سیرت سے ملتے ہیں، اسی احترام سے ملتے ہیں۔ وہ جب ہم کہتے تھے نا جی احترام کیا جاتا ہے خواتین کا، تو احترام صرف زبانی خرچ، جمع خرچ نہیں ہے دین میں کہ جی خاتون کو بہت احترام ہے، جی بہت اچھی بات ہے۔ اس احترام کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر وہ حقوق جو شریعت نے اس کو دیے ہیں، وہ تمام تر حقوق اسے دیے جائیں، اور اگر کسی وجہ سے کسی معاشرے میں نہیں وہ مل رہے ہیں تو ان کو یقینی بنایا جائے، ان کے لیے جد و جہد کی جائے، ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، ان کے حق میں کھڑا ہوا جائے۔ یہ بات on that note, I think that's a great way to conclude the conversation. اور میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں یہاں، جو بالکل بس آپ اپنا ختم کر لیجئے گا، مگر یہ بھی چونکہ یہ بھی وہ موضوع ہے جو جذباتی کر دیتا ہے، اس لیے کہ میں نے پوری زندگی یہ پڑھا کہ بھئی اسلام میں بہت خواتین کا احترام ہے، اور میں نے پوری زندگی یہ دیکھا کہ میرے معاشرے نے خواتین کا وہ احترام جو دین نے کہا، جو میرے آقا نے کہا، وہ نہیں کیا۔ ان کا حق مارا، بیٹیوں کا حق مارا، بہنوں کا حق مارا۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے آقا کو جب ہم مریں گے؟ ہم نے تو سمجھا ہی نہیں اس فلسفے کو، 1% بھی نہیں سمجھا میں سمجھتا ہوں، ورنہ اس معاشرے میں یہ ممکن تھا کہ گھر گھر کی یہ کہانی ہوتی کہ بچیوں کا حق لوگ ہیں۔ کتنا بڑا یہ مسئلہ ہے، ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی بچی کی بہترین کفالت کی، اس کی تعلیم و تربیت کی اور ٹھیک طرح سے اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی وہی مطلب ہے بیٹا، یہ صرف
سرسری نہیں ہے. اس کا یہی مطلب ہے کہ جتنے حقوق پیدائش سے لے کے اور اس کے بعد اور شادی کے بعد بھی, آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد یعنی کہ ڈیورس کے بعد بھی جو والدین کا سلوک ہے اس کے اوپر کتنا وہ کیا گیا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے, ڈیورس ہو گئی ہے, یا خدا نخواستہ اگر کسی وجہ سے بچی کا گھر وہ ہو گیا ہے, تو میں اب اس کے اوپر الگ سے پروگرام رکھیے گا کہ دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں. وہ تو آخری آپ ہی کے رشتے ہیں نا. اگر اس کی زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے. تو یہ سب کچھ جس نے کیا, جب آپ فرماتے ہیں کہ ٹھیک طرح سے تعلیم و تربیت کی اور اس کے بعد اس کو رخصت کیا, تو پوری حیات مبارکہ کی بات ہو رہی ہے, اس کی زندگی کی بات ہو رہی ہے بچی کی. تو آپ نے فرمایا وہ شخص 3 بچیوں کے حوالے سے کہا, 3 بیٹیوں کی اس طرح سے کیا تو میرے ساتھ ایسے ہوگا قیامت میں, جنت میں قیامت کے روز جیسے یوں ہے. اب آپ اندازہ کریں, اب یعنی کہ اس نبی کو ماننے والے اپنی بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق کیسے مار سکتے ہیں, اور مارتے ہیں. مگر دین تو بڑا واضح ہے. جب یہ کہا گیا نا کہ تعلیم تربیت کی ٹھیک طرح سے, تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں بھائی. اس کے اندر وہ حق بھی آتا ہے جو شریعت نے دیا ہے. وہ یہ نہیں کہ تم مر جاؤ, اس کو یقینی بناؤ. اگر تمہیں لگتا ہے کہ یار میرے بچے گڑبڑ کر سکتے ہیں بیٹی کے ساتھ, بہن کے ساتھ, تو اس کو میک شور کرو جیسے اپنے حق کے لیے میک شور کرتے ہو دیگر چیزوں کو. فرمایا کہ یوں ہوگا قیامت کے روز میرے جیسے یہ 2 انگلیاں 3. تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر 2 صاحبزادیوں کی تربیت کر دوں ٹھیک طرح سے اور وہ کر دوں, تو آپ نے کہا وہ بھی ایسے ہی ہوگا قیامت کے روز. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 1 بیٹی کی تربیت کر دوں اور تعلیم اچھی طرح سے اسے پیار سے پال پوس کی, اور پھر میں اس کو زندگی میں جو بھی اس کا آگے فیٹ ہے اس کی طرف روانہ کروں, تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی میرے نزدیک ایسے ہی ہو.